اسرائیلی شہری اس وقت نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مغوی ہیں ان کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جنگ بندی جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. بخاری صاحب، اب جس طرح سے نیتن یاہو صاحب دعوے کر رہے ہیں کہ غزہ میں حماس کی فوجی طاقت ختم کر دی ہے اور یہ تمام تر جو انکشافات ان کے روز بے روز آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ پریشر میں آ کر یہ تمام تر چیزیں بول رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ان میں سچائی تو کوئی نظر نہیں آ رہی. یقینی طور پر پریشر تو ان کے اوپر ہے، اور وہاں یہ اب روزمرہ کا معمول ہے کہ ان کے گھر کا گھراؤ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا گھراؤ ہوتا ہے، ان کے دفتر کا گھراؤ ہوتا ہے. جی. اور یہ جتنے دعوے کرتے ہیں نا اپنی فتوحات کے، میرے خیال ہے نیتن یاہو کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ایک قیدی اب تک ایک یرغمالی نہیں چھڑوا سکے. اتنے مہینے، کیا اب ایک سال کئی مہینے ہو گئے ہیں ان کو گولہ بارود کی بارش کرتے ہوئے وہاں پر، لیکن کامیابی صفر ہے. اس کو آپ فتوحات نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ جنگی جرائم کہہ سکتے ہیں، اس کو انسانیت کے خلاف ظلم کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ان کی اچیومنٹ از سب زیرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کو بہت پریشر کا سامنا ہے. اب وہ روپوش ہیں، اب وہ چھپے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں سے بھی چھپے ہوئے ہیں، اور حزب اللہ کا بھی خوف بہت زیادہ ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ اس گھٹیا پن پر بھی اتر آئے ہیں کہ فاسفورس بم جو ہے وہ استعمال کیے انہوں نے لبنان کے ایک علاقے میں، جس کی کہ مکمل طور پر جس کے اوپر پابندی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی پابندیاں جو ہیں بالکل اٹل اور بالکل واضح ہیں، لیکن وہ یہ حربہ بھی استعمال کرنے کے لیے باز نہیں آ رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کی قیادت جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر متحد بھی ہے اور بہت سٹرونگ پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے. انلیس یو اسٹاپ دا وار، نہ وہ کوئی سمجھوتا مانیں گے، نہ وہ کسی قسم کی ڈکٹیشن ایکسیپٹ کریں گے. اور آگے جو بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں سے ڈاکٹرز کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ اس وقت جو زخمی ہیں ان کے جو زخم ہیں اس کے اندر ایک سپر بگ اس کو وہ کہتے ہیں، جو آپ کے اندر اینٹی بائیوٹک کے کا جو یعنی اثر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک ایسا موذی یعنی جراثیم ہے جس سے مزاحمت ختم ہو جاتی ہے اینٹی بائیوٹک کے خلاف. یہ انسانیت سوز مظالم یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا. انسانیت وہاں پر ماتم کنا ہے، اور یہ انسانی حقوق کے نیروز جو ہیں یہ بنسریاں بجا رہے ہیں. پوری دنیا کی قیادت، مغرب کی خاص طور سے، اور پھر مسلم قیادت لفظوں کی حد تک ٹھیک ہے لپ سروس کر رہے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی اس ریاستی دہشت گردی اور انسانیت سوز مظالم کے راستے میں دیوار بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کسی کو اپنی حکومت کی فکر ہے، کسی کو امریکہ کا پریشر ہے، کسی کو کچھ ہے، لیکن وہاں پر میں نے بتایا آپ سے کہ جس طرح سے انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے اہل غزہ کے ساتھ اور لبنان کے میں مقیم فلسطینیوں کے ساتھ، بلکہ وہاں پوری جو آبادی ہے کرسچن بھی ہیں اس میں، ان سب کو جس طرح کے تھریٹ ہیں، جس طرح کی ڈیپ جا کے ان کے ایریل بومبنگ کی جا رہی ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ عالمی ادارے کدھر سو رہے ہیں اور عالمی ضمیر کدھر ڈوب مرنے کے لیے کیسے. بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نیتن یاہو کھلے عام کر رہا ہے اور اس کا کوئی نوٹس ابھی تک نہیں لیا جا رہا جس طرح سے لینا چاہیے. لیکن بخاری صاحب، ابھی جو نیتن یاہو کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آپ اگر ہمارا ایک مغوی فوجی لے کر آتے ہیں $50 لاکھ دیے جائیں گے، کیا لگتا ہے کہ حماس کا کوئی فوجی اس طرح کر سکتا ہے کہ $50 لاکھ کے لیے کوئی ایک مغوی فوجی تو نہیں کرے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ کے لوگ ہیں وہ پکڑ کے لا دیں ہمیں. ذرا آپ دیکھیں خواہش کیسی ہے. لیکن اس کے اندر کنفیشن ہے یہ کہ ہم تو نہیں کر سکے ایٹ دا ٹوز آف دا گنز. آپ ہمیں لا دیں تو پیسے لے لیں ہم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اٹر فیلیور آف نیتن یاہو اینڈ ہز فورسز بوتھ ان غزہ اینڈ ان لیبنان. ہمارے دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پرعزم رکھے، ان کو حوصلہ دے. وہ یہ جنگ الٹیمیٹلی جیتیں گے، یہ میرے فیتھ کا حصہ ہے. اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں جب جنم لے لیتی ہیں تو پھر وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر کبھی ختم نہیں ہوتی. تو بخاری صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی پاور کا استعمال کر کے دیکھ لیا، کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی مغوی آپ اپنا بازیاب نہیں کروا سکے، پھر اب اپنے $50 لاکھ دینے کی پیشکش کی ہے. اس کا بھی ظاہر ہے اس کا کوئی بھی آگے نتیجہ نہیں نکلے گا. تو اس کا مطلب ہے کوئی مغوی جو ہے وہ ان کا رہا نیتن یاہو نہیں کروا سکتا until and unless آپ جنگ بندی کی طرف نہ جائیں. اس سے زیادہ جو میرے خیال سے شرمناک بات ہے نیتن یاہو کے لیے، اس کے مغربی ناجائز باپوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ قیدی ابھی غزہ میں ہیں. جی
غزہ میں ہے موجود وہ قیدی، اور یہ اتنی فورس استعمال کرنے کے باوجود اب تک ایک کو چھو نہیں پائے ہیں. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں، فلسطین کے جو ہیں لوگ ہیں، جو حماس کے لوگ ہیں، جو حزب اللہ کے لوگ ہیں، ہاؤ ڈٹرمنڈ آر دے. ابھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ ان کی قوت میں ایسی کوئی کمی نہیں آئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس ختم ہو جائے. جس چیز کو لے کے یہ سیلیبریٹ کر کے جشن منانا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ نیتن یاہو کو اپنی زندگی میں یہ موقع کبھی ملے گا کہ وہ اس بات پہ جشن منائیں کہ انہوں نے حماس کا خاتمہ کر دیا مکمل طور پہ، یا حزب اللہ کو زمین بوس کر دیا. کبھی نہیں ہوگا یہ. بالکل، نیتن یاہو کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں سے بھی پریشان ہے، کیونکہ اسرائیل میں کافی مظاہرے کیے جا رہے ہیں نیتن یاہو کے اگینسٹ، کیونکہ ابھی تک مغوی جو ہیں وہ رہا نہیں کروا سکے اور نہ ہی جنگ بندی جو ہے وہ کروا سکے نیتن یاہو صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیتن یاہو اس پریشر میں آ کے آگے کیا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.